آج میجر حمزہ اسرار شہید کی نماز جنازہ کے موقع پر آرمی چیف، پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، ڈیفنس منسٹر، انفارمیشن منسٹر، تمام قیادت نے، عسکری اور سیاسی نے شرکت کی، اور اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس کے اندر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دہشت گردوں کے ساتھ ہم ہر حال میں نپٹیں گے، اور افواج پاکستان کے ساتھ قوم سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے۔ یہ جو واقعات ہیں دہشت گردی سے جڑے ہوئے اور جس قسم کہ ہم انہونے قسم کے ایونٹس دیکھتے ہیں، اس کے پس منظر میں تو پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی قوم کو اور پاکستان کی سیاست کو یکسوئی کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ دہشت گردی جو ہے ایک بہت بڑی بلا ہے جس کو ہم بھگت چکے ہیں اور یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ لیکن آپ دوسری طرف جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پاکستان کی ایک اور تصویر بنتی ہوئی نظر آتی ہے، خیبر پختونخوا، جس کے اندر 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق 96% واقعات ہوئے۔ ان تمام واقعات میں سے دہشت گردی کے جن نے 2024 کو خون سے نہلایا، اس کے نمائندگان صرف اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کو عمران خان تک رسائی نہیں مل رہی۔ تیمور جھگڑا صاحب کا بیان سنیے۔ پنجاب کی حکومت کا جیل ہے اور پاکستان کے ایک ایکس پرائم منسٹر جیل میں، 2 سٹنگ ممبرز آف نیشنل اسمبلی آئے ہیں، 2 خیبر پختونخوا کے حکومت کے منسٹرز آئے ہیں۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ جیل کے رولز کے خلاف جو ایک پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر جیل میں ہیں، ان کو جو ہے وہ جیل ٹائمز میں الاٹڈ ملاقات کے ٹائم میں کسی سے ملاقات دینے کی اجازت نہیں مل رہی۔ We condemn it. We will continue to raise our voice and inshallah we will attain our objective. اس کے ساتھ ساتھ سیاست کے اندر بھی آپ کو پاکستان کے تحفظ کی باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو ایک بڑے احتجاج کا اہتمام کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ لاہور کے اندر انہوں نے جلسہ کرنا ہے، اب ان کو اجازت ملتی ہے نہیں ملتی ہے، لیکن لاہور کے اندر جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو پھر ہم اس سے نپٹ لیں گے۔ اور جوانوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ آج مریم نواز جو سی ایم پنجاب ہیں، انہوں نے یہ کہا، آپ کو یہ کہے کہ میرے لیے باہر نکلو لیکن اپنے ہی ملک کو آگ لگا دو، اپنے ہی ملک کی بلڈنگز کو آگ لگا دو، اپنے ہی ملک کی ترقی کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، تو میرے بچوں آپ کا یہی جواب ہونا چاہیے کہ پاکستان از آور ریڈ لائن۔ ذرا بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، لیکن اس کو ہم نے اس کا تحفظ کیسے کرنا ہے؟ احتجاج سے کرنا ہے، جھگڑے سے کرنا ہے، اعتراض سے کرنا ہے، دہشت گردوں سے لڑ کے کرنا ہے، سیاسی طور پر ڈائلاگ کر کے کرنا ہے؟ ہمارے پاس فہد حسین صاحب موجود ہیں، صحافی تجزیہ کار، ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ منیزہ جہانگیر ایکولی تھینکفل، صحافی تجزیہ کار۔ شہزاد اقبال صاحب، صحافی تجزیہ کار، آپ کا بھی شکریہ۔ مرزا سولنگی صاحب، سابق نگران وزیر اطلاعات اور تجزیہ کار، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اسٹارٹنگ وجود فہد، اب آپ کو یہ 3 پرسپیکٹو پاکستان کے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف آپ کو دہشت گردی پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے، تمام قیادت دوسری طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے، دوسرا پی ٹی آئی کہہ رہے جی ہم نے تو احتجاج کرنا ہے اور ہمارا بس مدعا یہی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ہدف لینا ہے اور جو عمران خان کو باہر نکالنا ہے، اور چیف منسٹر جو کہہ رہی ہیں کہ یوتھ کو ترغیب دے رہی ہیں جی کہ آپ نے پاکستان کو بطور ریڈ لائن ٹریٹ کرنا ہے۔ یہ ریڈ لائن کی ڈیبیٹ جو ہے پاکستان کی، یہ کہاں پر جا کے بیٹھے گی؟ احتجاج سے آپ نے ریڈ لائن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اعتراض سے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو سوال ہی اٹھے گا کہ ریڈ لائن ہے کیا، اور میرے خیال میں اس ٹائم ایک ریڈ لائن نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کہہ چکی ہے پہلے بھی کہ جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، یہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے۔ سو آئی تھنک ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فریم آف ریفرنس سے ریڈ لائن کی بات کریں، پہلی بات۔ اب کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ، اب ظاہر بات ہے جب آپ پی ٹی آئی سے ڈائریکٹلی پوچھیں گے کہ بھئی عمران ہے یا پاکستان ہے تو وہ پھنس جائیں گے، الٹیمیٹلی تو انہوں نے کہنا پڑے گا مجبوراً کہ پاکستان ہے، لیکن وہ کہتے ہیں عمران ہے تو پاکستان ہے، یہ بھی وہ بھی تو آ گیا نا، وہ بھی۔ سو کلیئرلی اس میں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے والے سے جو ہے وہ بات نہیں کر رہے اور ان کا زیادہ فوکس اڈیالہ پر ہے، سو وہ ان کی جو نیچرل انسٹنکٹیو ریڈ لائن ہے وہ اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ ہاں، سیکیورٹی کے حوالے سے ظاہر بات ہے ان کو جو میٹنگ کرنی پڑتی ہے تو وہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کرم میں دیکھا اور ہم نے جو افغانستان ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے اس پہ دیکھیں، وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی جو اپروچ ہے وہ ڈفرنٹ ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے ٹی ٹی پی افغانستان کے حوالے سے جو بولا تھا آپ کو یاد ہے کہ جی ہم جا کے خود بات کریں گے، ہمارے بھائی ہیں، ڈفرنٹ فرام دا اسٹیٹ پالیسی۔ تو وہ جو ایک طریقے سے جیلنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی۔ تو میرے خیال میں جو آپ کا سوال ہے وہ اس کو میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ ریڈ لائن
ہے ہی ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے اس ٹائم ہمارے پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں. اس کو دفاع کیسے کرنا ہے وہ اس کے بعد آتا ہے. ذرا شہزاد اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجیے گا. اب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ایک اپنا ڈیلیگیشن بھیج رہی ہے افغانستان میں, جس طرح فہد نے ذکر کیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی آلموسٹ چلا رہی ہے. جو دہشت گردی ہے, ہم نے ماضی میں دیکھا کہ تمام تر اپنے ڈویژنز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سیاستدان اکٹھے ہوئے, ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا, امپلیمنٹ جیسے بھی ہوا, بٹ دے کیم ٹوگیدر. ابھی وہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. جی, کچھ فیکٹس اور اعداد و شمار اگر سامنے رکھیں پہلے, کیونکہ 9 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی پرسنل اور جو سیولینز کی کیجولٹی ہوئی تھی اس میں سب سے برا سال تھا 2024, جس میں 685 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہمارے شہید ہوئے. 1612 اگر آپ اس میں سیولینز کو ملا لیں تو سیکیورٹی فورسز اور سیولینز, اور دہشت گرد ہم نے مارے 934. تو جتنی بڑی ہماری اوبویسلی فوج انٹیلیجنس ہے اس لحاظ سے, اور جو ہم نے ایک دہشت گردی کے خلاف ریزالو دکھا کے اس کا مقابلہ کیا تھا, یہ ایک بہت ہی افسوسناک سال تھا. اور اس سے تو یہی ایک کلیشیڈ بات ہے, بٹ ایک یونائٹڈ فرنٹ آپ کو دکھانا پڑے گا جو نہیں نظر آ رہا ہے اس وقت. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ریاستی پالیسی تبدیل ہوتی رہی ہے ہمارا نقصان ہوا ہے. پہلے ہم نے اتنے سال اس میں گزار دیے کہ کیا طالبان سے لڑ سکتے ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز بھی مسلمان ہیں. بہت وقت لگا اس نیریٹو کو بنانے میں کہ نہیں, جو تمہیں مار رہا ہے, جو تمہارے گلے کاٹ رہا ہے وہ تمہارا دشمن ہے, اس کو مارنا ہے. اور پھر بھی کیا ڈیبیٹ تھی ملک میں, گڈ طالبان بیڈ طالبان, کمیٹی بناؤ مذاکرات کرو. اس میں ہم نے 4-5 سال نکال دیے. پھر جب کراچی میں ایئرپورٹ حملہ ہوا, APS کا حملہ ہوا, تب ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ایک ریزالو نظر آیا, نیشنل ایکشن پلان بنا کہ اب دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پھر ہم نے کیا, جیسے ہی US فورسز گئے, پھر ہم نے کہا کہ جو TTP کے لوگ ہیں وہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان کو واپس بلائیں وہاں پر. اس میں عمران خان بھی اس کو ایڈوکیٹ کر رہے تھے, جنرل باجوہ تھے, جنرل فیض تھے, اور ہم نے بلا لیا ان کو یہاں پر. اور پھر جب PDM حکومت آئی, دے کنٹینیوڈ ود دا سیم پالیسی. آج وہ غلط بیانی کرتے کہ نہیں وہ عمران خان کی پالیسی تھی. دیٹ پالیسی کنٹینیوڈ ٹل دا PDM گورنمنٹ لاسٹڈ ایٹ لیسٹ جب تک نئے RP چیف 2022 میں نہیں آئے. پھر ہم نے کہا اب کیا کرنا ہے, اب ہم لڑنا ہے, اب کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی. معذرت کے ساتھ اگر ہم اس طرح اپنا قبلہ بار بار بدلتے رہیں گے تو پھر حالات یہی پالیسی کی جو زگ زیگنگ ہے, از دیٹ دی ایشو. اگرچہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان تمام معاملات کے اندر اگر کوئی پارٹی کنسسٹنٹ ہے, طالبان کی طرف اس کا جھکاؤ ہے, تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. تمام اتار چڑھاؤ کے اندر دوسری جماعتوں نے پوزیشن بدلی ہوگی, لیکن ایک جماعت نے پوزیشن نہیں بدلی, جو یہ کہتی رہی اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے ہم نے بات کرنی ہے. سو ان کے ہوتے ہوئے KP ان کے پاس ہے اس وقت, کیا واقعتاً کوئی ریڈ لائن پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے بنا سکتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں جو سوال شہزاد نے اٹھایا وہی اہم ہے. میرے خیال میں نہیں ہے. دہشت گردی کو سیکیورٹی اہلکار دنیا کے اندر کہیں بھی شکست نہیں دے سکے جب تک عوام آپ کے ساتھ نہ ہو. تو دہشت گردی کو عوام ہی شکست دے سکتی ہے, اور اس میں جو پولیس کا جو محکمہ ہے اس کا ایک کلیدی رول ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو وہاں پولیس کا اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا جو حال ہے, اور جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی جو کنوکشنز ہے اس کو دیکھ لیں, تو ایک چھوٹی سی ایک اچھی خبر تھی جب آرمی چیف پچھلے دنوں گئے تھے پشاور, ساری جماعتوں کو انہوں نے بلایا تھا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایک نیشنل سطح پہ وہی ریزالو جو کہ چھوٹی سی اچھی خبر کیا تھی کہ انہوں نے بیرسٹر گوہر سے ملاقات کی, یا یہ کہ انہوں نے ملاقات کی, مطلب اس میں سے تو 48 گھنٹے میں تو بڑی بڑی خبریں نکلی چھوٹے چھوٹے انداز سے. وہ تو جس وہ خبروں کا وہ کے مارٹ تھا, جس میں جس کو جو خبر اچھی لگی اس نے نکال لیا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھنا یہ سب سے اچھی بات تھی, ایسے ہی ہونا چاہیے. ہاں, لیکن وہ آپ کو قومی اسمبلی میں نظر نہیں آیا, سینٹ میں نظر نہیں آیا, بلوچستان میں نظر نہیں آیا, جو کہ اس طرح کے حالات میں ہے. تو اس کے بغیر تو ہوگا نہیں. لیکن PTI کو میرے خیال میں وہ ضرور ایکنالج کرنا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ, ہاں, اسامہ بن لادن سے لے کے افغان طالبان, پاکستان طالبان, غلامی کی زنجیریں, وہ تو ان کو اس کے اوپر یو ٹرن لاگو نہیں ہوتا, اس کے اوپر تو یو ٹرن نہیں لگتا نا, الزام نہیں لگتا. بالکل, جسٹ ون کوئک صراط مستقیم پہ. دیکھیے وہ جو میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا پشاور والی, وہ اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, لیکن اس میں جو فیڈ بیک آیا وہ تمام سیاسی جماعتوں کے وہ وہاں پہ لیڈرز موجود تھے, وہ یہی تھا کہ جو افغانستان کی گورنمنٹ سے انگیج کریں, یعنی وہ جو گنگ ہو پالیسی ہماری چل رہی ہے اس کے اگینسٹ ایک کاؤنٹر کرنٹ آیا. میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کو پولیٹیکل انپٹ نہیں آئے گا سیکیورٹی لیڈرشپ کو, تب تک وہ ہولسٹک پالیسی بن نہیں سکتی. ابھی مجھے لگتا ہے یوں ہے کہ بالکل سیکیورٹی اورینٹڈ پالیسی بن رہی ہے, اور اس طرح کا پولیٹیکل پش بیک نہیں آ رہا جتنا آنا چاہیے. منیز
اس کو ذرا آپ تفصیل سے ٹیکل کیجیے گا، کیونکہ ہم سب جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت جو ہے اداروں پر مبنی ہے، فیصلہ سازی بھی اداروں کے ذریعے ہونی چاہیے. چلے اچھا ہوا کہ پی کے اندر انہوں نے ملاقات کر دی، لیکن ہمارے یہاں پہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی بھی ہے جو ہائیسٹ فورم ہے جس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر یہ بات کر سکتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوئے، وہ مذاکرات تحلیل ہو گئے، لیکن اس کے اندر بھی دہشت گردی کا معاملہ نہیں تھا. یہی تھا کہ کمیشن بننا چاہیے یا نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ادارے یا تدبر موجود نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن دہشت گردی کے معاملے کے اوپر یہ ہمیں نظر نہیں آتا. یو ٹیک. دیکھیے وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سیکیورٹی کے معاملات پولیٹیکلی ڈریون ہوئے ہیں تو ان کے پر عمل درآمد نہیں ہوا، امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اور جب سیاستدانوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے تھے مگر جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ اس معاملے کو نہیں چاہتی تھی. چاہے وہ جس طرح شہزاد کہہ رہے ہیں کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے اندر تفریق کا معاملہ ہو. پھر جب یہاں پہ افغانستان کے اوپر، کابل کے اوپر انہوں نے فتح کی تو تب وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے رہے کہ دی ہیو بروکن دی شیکلز آف سلیوری. ان کو نہیں دکھایا گیا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھاگ رہے تھے، پلینز کے اوپر چڑھ رہے تھے کہ وہاں سے وہ نکل جائیں. اور وہ مسئلہ اس لیے آتا ہے چونکہ ہماری اپنی جو ریاست ہے دے آر ناٹ کلیئر on exactly what they have to do on terrorism. and یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کئی عرصے کی بات ہے. جب سیاستدان ایک فیصلہ کرتے ہیں اور لوکل سطح کے اوپر بھی ایک فیصلہ کرتے ہیں، آپ سوات چلے جائیں، آپ وزیرستان چلے جائیں، وہاں کے لوگوں سے بات کریں. وہ یہ اب کہتے ہیں کہ جی ہاں سوات میں ایک وقت تھا جب ہم نے ان کا خیر مقدم کیا تھا، مولانا فضل اللہ کا ریڈیو بڑا مشہور تھا، مگر اب کیا وہ اس کا خیر مقدم کرتے نہیں. اب وہاں پہ جلوس نکلے، جلسے ہوئے ہیں ان کے خلاف. سملرلی فارمر فاٹا کے ایریاز میں وہاں پہ جلوس نکلے ان کے خلاف. مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی تک ریاست کی کلیئر پالیسی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے. اور جب تک آپ سیاستدانوں کو لیڈ نہیں کرنے دیں گے، چاہے وہ فارن پالیسی ہو، چونکہ وہ بڑی ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے، ٹیررزم کا اور فارن پالیسی کا ایک گٹھ جوڑ ہے. جب تک آپ سیاستدانوں کو لیڈ نہیں کرنے دیں گے کیونکہ ان کے جو روٹس ہیں وہ عوام کے اندر. تو آپ چاہیں گے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی لیڈ کرے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کو؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ نوئنگ دا فیکٹ کہ ان کی پالیسی کیا ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کئی ایسے علاقوں کے اندر جائیں. عمران خان صاحب جب نے یہ سٹیٹمنٹ دی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے ایگزیکٹلی 2 ہفتے کے بعد ان کا ایک ایم پی اے مارا گیا تھا طالبان کے ذریعے. پھر ان کو اپنی سٹیٹمنٹ بدلنی پڑی، اس لیے کیونکہ ان کے روٹس ہیں عوام کے اندر، ان کو وہاں سے انفارمیشن مل رہی ہے. اچھا اس کے اوپر ذرا آئیے گا کہ یہ جو بیچ میں ہم نے ایک بہت اہم فیز جو ہے شاید اوور لک کر جاتے ہیں کہ پاکستان نے اس کو ایکچولی ٹیکل کیا. پاکستان نے جو زمین واگزار عام الفاظ میں ہم نے کی، سوات کو آپ نے کلین کیا، وزیرستان کو آپ نے کلین کیا، فاٹے کے سارا ایریاز آپ نے کلین کیا، اور دیر واز اے ٹائم جو آپ نے نمبرز کوٹ کیے اس کے اندر نیئر زیرو ٹیررزم کے بھی ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ریاست نے یہ کام نہیں کیا اور بڑی قربانی دے کے کیا. لوگوں نے اس سے بڑی قربانیاں دیں، جانیں دیں، گھر دیے، ڈسپلیسمنٹس ہوئیں. لیکن بیک ٹو دس، تو یہ پولیٹیکل جو لڑائی چل رہی ہے، میں ذرا سیاست کی طرف موڑنا چاہتا ہوں. اس کے پیش نظر اگر آپ کی انٹینٹ بھی ہے تو کیا آپ اس یکسوئی کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ کنسیڈرنگ کہ لڑائی کتنی زیادہ ہے. ایک پارٹی کہتی ہے کہ پاپولر لیڈر ہے، ہم پہلے اس کو جیل سے نکالیں گے، باقی باتیں بعد میں. مجھ سے سوال؟ جی طلعت صاحب، ایک تو یہ کہ جو 2014 آنورڈز جب نیشنل ایکشن پلان بنا اس وقت بھی ویسے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی تھی. جو بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی پالیسی جو شاید ان کے دل و دماغ میں یہی ہو کہ ایونچولی لڑائی کے بعد ہم نے بات چیت ہی کرنی ہے، یہی ان کا نیریٹو رہا ہے نا. چاہے وہ تحریک طالبان، وہ کہتے ہیں لڑائی کرنی ہی نہیں چاہیے، یا افغان طالبان، آپ امریکہ کی لڑائی، امریکہ کی وہ افغانستان کی مثال دے کے یہی کہتے ہیں نا کہ امریکہ وہاں لڑتا رہا ایونچولی انہوں نے بھی مذاکرات کیے تو ہم بھی ٹی ٹی پی سے ایونچولی مذاکرات کریں گے. یہی ان کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ لڑو لیکن آخر میں مذاکرات کریں گے. تو یہ جس دورانیے کی آپ بات کریں اس میں کیونکہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی، فیڈرل گورنمنٹ ہو، خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، آرم فورسز ہو، انہوں نے مل کے یہ لڑائی لڑی ہے. لیکن اس وقت تو مجھے وہ ماحول بالکل نہیں نظر آ رہا ہے. جیسے ابھی فہد حسین صاحب نے کہا کہ جب پی ٹی آئی یہ کہے گی کہ ریڈ لائن ہماری عمران خان ہے، آپ ان کو چھوڑیں، آپ سیاست سے پیچھے ہٹیں، تب جا کے ہم اس ایشو پہ بات کریں گے. ان کا تو صاف سی نیریٹو ہے اور وہ ایک بڑی جماعت ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت بھی ہے. تو مجھے تو اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں تو یہ نہیں نظر آ رہا کہ فوکس ہم تمام چیزوں سے ہٹا کے اس پر رکھیں گے. تو یہ لڑائی پہلے ختم کرنی ہوگی اور اس کے بعد یہ توجہ آئے گی جس کی اشد ضرورت ہے. یہی اگر ریئلائزیشن یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا اور سنگین مسئلہ ہے ہمارے، اس سے جان سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا اس سے بڑا سنگین مسئلہ کیا ہوگا. لک ایٹ دی کیجویلٹی نمبرز اور لک ایٹ دی امپیکٹ دیٹ اٹ از جنریٹنگ. بدقسمتی سے اگر آپ پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر ذرا سنیں کہ وہ وہاں پر کیا گفتگو ہو رہی ہے، ان کے اسپیسز میں جو باہر بیٹھے ہیں لوگ پی ٹی آئی کے، وہ
افغان اور پاکستانی طالبان کو اتنا خطرہ نہیں محسوس کرتے جتنا کہ پاکستان کے سیکیورٹی کو محسوس کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار شہید ہوتے ہیں تو میں نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے کہ وہ اس کو ایک طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا ہوا۔ اسی طرح سے جب وہ جنرل سرفراز کا جب وہ آیا تھا اس زمانے میں، تو یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی جو ہے نا وہ اس لیول تک لے کے گئے ہیں۔ آج بھی جب وہ تیمور صاحب گئے وہاں ملنے اڈیالہ جیل، تو کرم کی صورتحال ڈسکس کرنے نہیں گئے تھے، وہ اس لیے گئے تھے کہ ہم نے گنڈا پور کو کیسے نکالنا ہے، کیسے ہم نے اس کو صاف کرنا ہے، وہ جو خان صاحب کے جو پلانس ہیں۔ سو اس کے اوپر واپس آئیے گا، تو یہ اتنی اس قسم کی ڈیٹیچمنٹ پالیٹکس سے، حقائق سے پالیٹکس کی ہم نے بہت کم دیکھی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے اونرشپ لی اور انہوں نے اس کی کاسٹ پے کی، اور اس کے بعد اور بہت سیکریفائسز کی، اور انہوں نے پھر صوبے کے اندر آپ نے امن و امان بھی دیکھا۔ لیکن یہ واپس آئے گا تو کیا واقعتاً پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت میں عمران خان سے ہٹ کے کسی نیشنل ایشو کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرے گی؟ شارٹ آنسر از نو۔ اور دیکھیے وہ جو ڈفرنس ہے میرے خیال میں ہمیں اوور اینالائز نہیں کرنا چاہیے، کئی چیزیں جو ہیں وہ بڑی سطحی سی ہوتی ہیں ایکچولی بھی۔ میرے خیال میں ان کی جو پی ٹی آئی کی پالیٹکس جو ہے وہ فار واٹ ایور ریزن وہ اس اسٹیج پر آ گئی ہے کہ اب وہ آل اور نتھنگ ہے، اور نتھنگ میں وہ سب کچھ ہے، ٹھیک، چاہے وہ سیکیورٹی، چاہے وہ آپ کی دہشت گردی ہو، چاہے وہ ہماری سیکیورٹی پالیسی ہو، چاہے وہ ہمارے سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی شہادتیں ہوں، وہ سب نتھنگ میں آتی ہیں اگر آل نہیں مل رہا۔ اب یہ یہاں تک کیوں پہنچے ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور کلیئرلی صرف ایک سائڈ کی فالٹ نہیں ہے، ہمیشہ تھوڑا ڈگریز ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں، بٹ فار واٹ ایور ریزن ابھی ہم اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو جو مرضی کہیں گے، وہ کہیں گے جی بٹ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو میرے خیال میں اس ٹائم دہشت گردی کے اوپر ایک ریشنل ڈسکورس کرنا جس میں ایک پولیٹیکل کامن گراؤنڈ ڈھونڈا جائے از امپاسبل۔ ذرا اب احتجاج کی بات کر لیتے ہیں۔ اب اگلے 8 فروری کی ڈیٹ بھی انہوں نے دے دی ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ کل ہمارے پروگرام میں جو ان کے نئے صدر ہیں خیبر پختونخوا کے جنید صاحب، انہوں نے بڑے واضح انداز سے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تمام سڑکیں جو پنجاب سے کے پی جاتی ہیں اور کے پی سے پنجاب جاتی ہیں اس کو انہیں بند کر دینا۔ تو میں ان سے پوچھتا رہ گیا کہ اس کا کسی کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ تو اپنے صوبے کو آپ کیوں اس طریقے سے کٹ آف کریں؟ بٹ ہی سیز کہ جی یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہوگا، پھر ہم احتجاج کریں گے۔ اچھا، وہ ہیں سوات سے، اور وہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کے اندر میرے خیال میں ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دہشت گردی کیا کر سکتی ہے، لیکن اور وہ کنسٹیچوئنسی کے پولیٹیشین ہیں، ان کی روٹس بھی ہیں، تو وہ بھی اس طرف مائل نہیں ہے۔ وہ بھی ان کا ایک یکسوئی یہی ہے جی ہم نے عمران خان کو باہر لے کے آنا، احتجاج کرنا ہے۔ دیکھیں طلعت صاحب، اس کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ عمران خان صاحب خود کلیئر نہیں تھے، کبھی بھی نہیں تھے آن ویری میجر بیسک ایشوز۔ اگر آپ جمہوریت کی بات کریں تو اس پہ وہ کبھی کلیئر نہیں رہے، آپ دہشت گردی کے ایشو پہ بات کریں تو اس پہ بھی وہ کبھی کلیئر نہیں رہے۔ سو اب جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اپنے لیڈر کو دیکھ کے ہی اپنا قبلہ اس طرف یا اس طرف کرتی ہے نا، تو جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ قبلہ کس طرف ہونا ہے اور کون سے سیزن میں کہاں جانا ہے، تو وہ بیچارے کہاں کیا کریں گے؟ اور آپ نے ان کی رسائی بھی روک دی ہوئی ہے، وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی چلا نہیں سکتے، تو وہ اب جو ان کے نئے خیالات آ رہے ہیں ان سے بھی ان کو آگاہ نہیں کر سکتے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مگر میں دوسری طرف یہ بھی کہوں گی طلعت صاحب بڑی معذرت کے ساتھ کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کی ریڈ لائن کیا ہے۔ ریڈ لائن عوام تھی، انہوں نے آ کے کیا کیا؟ انہوں نے ایسے عوام دشمن پالیسیز پاس کیں جس سے یہ واضح ہو گیا کہ ان کا جو کاسٹ آف پاور ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو بھی فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے ہیں ان کو آپ نے سلب کرنے، چاہے وہ پیکا امینڈمنٹ لا ہو، چاہے وہ ملٹری کورٹس کو بنانا ہو۔ مجھے آپ بتائیے، ملٹری کورٹس، اے پی ایس کی ٹریجڈی کے بعد ان کا یہی آنسر تھا نا، ملٹری کورٹس بنانا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو 100 جیٹ بلیک ٹیررسٹ تھے ان کو جنرل فیض نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت چھوڑا تھا؟ تو وہ ملٹری کورٹس پھر بنے کس کے لیے؟ دیٹس اے گریٹ پوائنٹ۔ ہمیں فوکس عوام کی طرف واپس لے کے جانا ہے، اور پروگرام کے اگلے حصے میں جب ہم آئیں گے تو پیکا لاء کی بات کریں گے۔ ریاست کا یہ بھی خیال ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف اور اس کے اداروں کے خلاف بے لاگ قسم کی غلاظت اگلی جاتی ہے، زہریلی غلاظت اگلی جاتی ہے، جس سے ریاست کی جڑیں جو ہیں وہ ہل جاتی ہیں۔
ہم بالکل ڈینائل میں نہیں ہے کہ پاکستان میں فیک نیوز نہیں ہے، ہم خود اس سے بڑے تنگ ہیں کیونکہ اس نے جو حقیقی خبر ہے اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے. جو گھس بیٹھی ہیں صحافت کے اندر، انہوں نے جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں جن کا کام ہی یہی ہے اور صرف ایک ہی کام ہے، ان کو بھی ہلا کے رکھ دیا. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس طرح کے قانون جب بنتے ہیں تو عموماً جو ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان سے کہیں اور جا کر لاگو ہوتے ہیں. تو ہمارے خدشات کیا ہیں اور کیا واقعتاً ریاست مخالف بیانیہ پاکستان کو ہلانے والی کیمپین جو ہے وہ اس قسم کی ریگولیشن سے یا لاز سے آپ ٹیکل کر سکتے ہیں؟ نہیں. اسٹے ٹیونڈ. پاکستان کے مفادات کے تحفظ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو جو مقتدر حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی حکومت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ڈنڈا استعمال کرنا چاہتی ہے اور ڈنڈا بھی بے مغز انداز سے استعمال کرتی ہے. پیکا لاء کے اندر جو پہلے سے ہی بہت اعتراضات سے بھرا ہوا تھا، مزید امینڈمنٹ کر کے اب اس کو اسینٹ دے کے لاء بنوا دیا ہے. تمام صحافی برادری اس طرح پہ احتجاج ہے. یورپین یونین والے کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ نے یہی اپنا کام جاری رکھا ہے تو جو آپ کو ہم نے اسپیشل اسٹیٹس دیا ہوا ہے، مارکیٹ ایکسیس دی ہوئی ہے، وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. دنیا بھر میں اس لاء کے بارے میں پریشانی ہے، تو ذرا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. شہزاد، کوئی جسٹیفیکیشن، لیٹس تھنک کہ کیا واقعتاً جسٹیفیکیشن ہے پاکستان کے اندر پیکا لاء کی نہیں کہ اس قسم کے قانون کی؟ کیونکہ لوگ پریشان بھی ہیں کہ واقعتاً گمراہ کن پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے پاکستان میں. بالکل ہے، سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے جس حد تک آپ کر سکتے ہیں، اور ایسے کریں تو کہ آزادی رائے کی جو اظہار ہے اس کو آپ قدغن نہ لگائیں اس پہ. دوسرا، فیک نیوز پہ خاص طور پہ آپ کو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی صحافی آپ جیسا ہم جیسا ہوگا، کیونکہ ہم جھوٹی خبروں سے کمپیٹ نہیں کر سکتے، تو اس میں نقصان ہمارا ہی ہے کہ اگر سوشل میڈیا کو آپ مادہ پزر آزاد کر دیں، وہاں جھوٹی خبریں، سنسنی بھی چل رہی ہے، چٹپٹی خبریں چل رہی ہیں. یو اینڈ وی کانٹ کمپیٹ. جیسے وہ کہتے ہیں ٹرمپ سے آپ ڈیموکریٹس نہیں کمپیٹ کر سکتے جس طرح اس کا لب بولا جائے. لیکن ہم اس قانون کے اس لیے خلاف ہیں کیونکہ اس میں بنیادی فلاز ہیں. ایک فلا تو میں بار بار بتاتا رہا ہوں، اور مجھے حیرت ہوئی جب انفارمیشن منسٹر صاحب کو میں نے بتایا آفٹر اٹ واز پاسڈ فرام نیشنل اسمبلی. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا شو جب ٹی وی پہ جائے گا پیمرا ریگولیٹ کرے گا، جب وہ ڈیجیٹل سپیس میں جائے گا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور اتھارٹی اس کو ریگولیٹ کرے گی. انہوں نے 15 منٹ بعد کہا، انہوں نے کہا یہ تو واقعی مسئلہ ہے، یہ تو ہمیں سوچنا پڑے گا. ناؤ دس از وین دا بل واز آلریڈی پاس. دوسرا، اریسٹ پاورز. یہ ہمیں جو شوق ہے نا کہ پہلے آپ اریسٹ کرو چاہے کچھ بھی ہو. جب نیب میں اتنے سارے لوگ اریسٹ ہوتے ہیں، ہمارا کیا آرگومنٹ تھا؟ پہلے کیس اگر بنا ہے، کیس ثابت کرو، اگر جرم ثابت ہوتا ہے، کنوکٹ ہوتے ہو تو آپ گرفتار کرو. لیکن پہلے ہم نے گرفتار کرنا ہے. اور یہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ تمام فیک نیوز اب جو ہے وہ نان بیلیبل ہوگی اور کوگنیزبل آفینس ہوگا. یعنی آپ کو گرفتار کر لیں، آپ پھر ریٹ پٹیشن کریں ہائی کورٹ میں جا کے، کیونکہ ہائی کورٹ کی اپیل تو انہوں نے ویسے ہی ختم کر دی ہے. آپ بار بار آپ نہ کہیں، مجھے خام خواہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں ہم نہیں آپ کہیں، آپ میں ویسے ہی کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اپیل ختم کر دی، اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی. اور مقصد کیا ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں ایک لسٹ لمبی ہے، ویٹنگ بہت زیادہ ہے، وکیل کی فیس وہاں پہ زیادہ ہوگی. تو آپ نے جو اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ بھی ختم کر دی. کوئی لاجک نہیں ہے. تمام اپوائنٹمنٹس جب تک اپیل نہیں لگے گی آپ جیل میں، جب تک آپ جیل میں. اگر ریٹ پٹیشن میرے خیال سے مریضہ بہتر بتا سکتی ہیں، 3 سال کا ہے نا، 3 سال کی سزا ہے، تو 3 سال اگر پوری ہو جائے تو پھر آپ نکل سکتے ہیں. مگر لیکن 3 سال تک تو مگر کبھی بھی آپ 3 سال ایسے بتائیں جیسے لمبے ہوتے ہیں کہ 3 سال کے بعد آپ نکل جائیں گے. امینڈمنٹ کے ذریعے جو ٹریبیونل اتھارٹی یا جو ایک اور اس میں جو ہے آئی تھنک ایک اور ادارہ بھی بنے گا اس میں، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. نہیں انویسٹیگیٹ نہیں، وہ تو ایف آئی اے کے اندر بن رہی ہے نا. وہ تو اس کو تو وہ تو ایف آئی اے کو ختم کر کے آپ بنا رہے ہیں. تو تمام اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. ایون جو صحافی ہوں گے وہ بھی گورنمنٹ بتائے گی کہ کون سے صحافی ہیں اس میں، اور وہ ریموو بھی کر سکتے ہیں. مس کنڈکٹ کے اوپر جو وہ بتائیں گے، انیفیشنسی جو وہ بتائیں گے کون سی انیفیشنسی ہے. تو ایگزیکٹو کا پورا کنٹرول آ گیا آن دا جوڈیشری. میں آج وہ رؤف فتح صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ آپ کو اس کے اوپر خوف نہیں آ رہا کہ جی ججز کی جورسڈکشن کے اندر ایگزیکٹو کیسے آ گئی؟ اب جو ایگزیکٹو ہے وہ ججز کے کام بھی کرے گی، یعنی کہ ایڈجوڈیکیٹ بھی کرے گی. ایک کاؤنسل ہے، سوری جو میں بھول گیا تھا، ایک کاؤنسل بھی اس میں بن رہا ہے، کاؤنسل آف کمپلینٹس ہے. کاؤنسل آف کمپلینٹس. میرا جو اس میں آئی ایگری تو دیکھیں، اس میں جو آرگیومنٹس آ رہے ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے، جو ظاہر بات ہے ان کو بتایا گیا بھی اس طریقے سے ڈیفینڈ کرو، وہ آرگیومنٹ بڑا کچا ہے. اور وہ کچا اس لیے کہ وہ اس بیسس پر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ کتنا غلاظت ہے. یہ تو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں رہا جیسا شہزاد کہہ رہے ہیں. ایشو از ناٹ کہ سوشل میڈیا پہ کتنی غلاظت ہے، ایشو ہے کہ اس کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اور غلاظت کا سورس کیا ہے؟ یہ بڑی ضرورت ہے اس کی کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ پاکستان بیسڈ
جو غلاظت ہے جس سے آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اس کا کوانٹم کیا ہے, اور جو اصل میں آپ کو اضطراب میں مبتلا کر رہی ہے جو باہر سے آ رہی ہے وہ اس کا کوانٹم. دیکھیں میں اس کو اسی کروں گا, وہ گورنمنٹ والے بار بار اس کا دفاع سے کر رہے ہیں کہ جی یہ پرابلم ہے, وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. پرابلم از آئیڈینٹیفائڈ, ایشو از ناٹ دا پرابلم, ایشو از دا سولوشن, کہ اس کو سالو کیسے کرنا ہے. وہاں پہ آ کے پرابلم ہو رہا ہے. جو انہوں نے اس بل میں جو ویگ چیزیں لکھی ہیں نا, مطلب جس طرح میں ان کو سن رہا تھا شہزاد کو, بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, اگر یہ پہلے دیتے اسٹیک ہولڈرز کو, پھر اسی طرح ٹیبل پہ بیٹھ کے آئی تھنک یو سیڈ کے پوائنٹ بائی پوائنٹ, وہی تھا نا بھائی, ایک پوائنٹ وہ ریز کرتے, اگلا بندہ کہتا دیکھیں جی یہ ٹو ویگ ہے, اس کو ایسا نہ کر لیں. سو وائل ریکگنائزنگ دا پرابلم we should have found a solution جو کہ سب کو agreed upon ہوتا. مرتضی آپ سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس you have an insider view of it, تو ذرا ہمیں یہ بتائیے گا honestly کہ واقعتاً جو سوچ ہے آفیشیل حلقوں میں فیک نیوز کے حوالے سے, پروپیگنڈا کے حوالے سے, اس کا ڈرائیور کیا ہے؟ ہم یہ تو نہیں, میرا مفروضہ یہ نہیں ہے کہ سب جو ہیں وہ ان کو بڑا کوئی سینسٹر ڈیزائن ہے, چلیں ورکنگ اسمپشن یہ رکھ لیتے ہیں کہ واقعتاً ان کے کوئی کنسرنز ہوں گے. تو آپ کی شنید کیا رہی جب آپ نے اسٹنٹ کیا, اس وقت آپ کو کچھ نہ کچھ ایکسپوجر ملا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے کیا, وہ کیا خطرہ ہے ان کو, اور یہ بل کہاں سے آتے ہیں یہ بھی بتا دیں. ہاں, ہمارے دور میں بل کوئی آئے نہیں تو اس لیے میں I'll plead ignorance, لیکن یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ معلومات جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا ایون مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے جو افراتفری پیدا کرے, جو کسی کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے, میں مثالیں نہیں دینا چاہتا, تو وہ پریشان کن بات ہے لوگوں کے لیے. اب اس کو لائبل اور ڈیفیمیشن میں آ جائے گا, اگر آپ مجھے وہاں پہ موقع دے دیں تو میں خود پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لائبل اور ڈیفیمیشن کے جو سوٹس ہیں, بڑے بڑے جو بااثر لوگ ہیں ان کو بھی انصاف نہیں ملا کئی سالوں, وہ بھی ایک مسئلہ ہے. نجم سیٹھی کو انصاف نہیں ملا, وجہ بھی بتا دیتی ہوں. ہاں, تو مطلب ایز اے سوسائٹی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی جو سویلین جو معاملات ہیں ان کو کرمنلائز نہ کریں, لیکن جو سویلین کورٹس ہیں اس کا کیا ہوگا اگر اسی طرح سے انصاف ملے کہ جی آپ 25 سال کے بعد بااثر لوگوں کو بھی نہ ملے, تو پھر تو کوئی امید نہیں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ پرابلم کا کوئی فوری سلوشن نظر نہیں آتا, تو لہٰذا ایک ایسا ڈریکونین سخت گیر قسم کا پاتھ وے تیار کرنے کی طرف ریاست عموماً مائل ہوتی ہے, لیکن اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ہم سب جو ہیں, ہماری ٹرولنگ ہوتی ہے, میری بھی ایف آئی اے کے اندر 2 کیسز لگے ہوئے ہیں. ایک حالیہ کیس ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, ایک بندہ پکڑا گیا, پھر نہ جانے اس کی بیل ہو گئی, اور اس میں نے جب ان سے پوچھا کہ جو میں نے الزامات لگائے ہیں وہ الزامات نہیں ہیں جو ایف آئی اے کی طرف سے آئے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو الزامات آپ نے لگائے ہیں وہ نان کوگنیزبل ہیں, اس کے اندر پیکا میں کچھ قانون میں شک ہی نہیں ہے لاء کے اندر جس کے تحت ہم بندے کو پکڑ سکیں. تو ہمیں لامحالہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑا آپ کی ایف آئی آر میں, آپ کے حق میں جو ہم نے کی, تاکہ وہ بندہ پکڑا جا سکے. لیکن میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ یہ جو ہے درہ ریاست کے ہاتھ میں ہو. اگر آپ نے امینڈ کرنا ہو تو آپ کیا کیا چیزیں امینڈ کریں, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس کوئی تجویز نہیں ہے, تو بتائیے. نہیں, تجویز ہے, اور تجویز ان کو دی بھی گئی ہے. یہ فیک نیوز ہے, یہ فیک نیوز ہے کہ فیک نیوز کو ختم کرنے کے لیے پیکا امینڈمنٹ کی گئی, یہ فیک نیوز ہے. اس لیے چونکہ پیکا جب وہ لے کے آئے تھے تو تب فیک نیوز کے لیے ہی لائے تھے. ڈیفیمیشن اور فیک نیوز ایک ہی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب یہ پیکا لے کے آئے تھے ان کے پاس ڈیفیمیشن موجود تھی. اس وقت جب ہم نے ان کو رائے دی تھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے, انہوں نے کہا تھا یہ آپ مت لے کے آئیں پیکا, یہ مس یوز ہوگا, اور وہ ہوا. ایک چیز شہزاد میں اب ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گی کہ اس کے اندر اگر ایک کمپلیننٹ جا کے کمپلین کرے کہ جی آپ نے میرے خلاف فیک نیوز پھیلائی ہے, تو 24 گھنٹے کے اندر وہ آپ کو اریسٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کو موقع نہیں ملے گا, اپنی جو صفائی ہے وہ پیش کرنے کا. سو یو کین بی اریسٹڈ وداؤٹ گیونگ یور اون صفائی. یہ بات صرف الزام کے اوپر پکڑ ہو جائے گی, صرف الزام کے اوپر پکڑ ہو جائے گی. دیکھیے باقی دنیا کے اندر پریویسی اور آزادی اظہار رائے کے درمیان بیلنس کیا جاتا ہے, یہاں پہ وہ بیلنس ختم ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو امینڈ کرنا ہے, تو پھر جو یہ بات کرے نا کہ کوئی پکڑا نہیں جاتا, اس لیے نہیں پکڑا جاتا چونکہ آپ کا ایک نلکا ٹپک رہا ہے, آپ بار بار ٹینکی بدل دیتے ہیں, آپ وہ سوراخ بند نہیں کرتے.
आपने क्या किया, डेफेमेशन को पहले तो आपने उसको क्रिमिनलाइज कर दिया, जिसका मतलब ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा सख्त शवाहिद देने होंगे ताकि आपको सज़ा हो। आपकी जो अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनको आपने वो इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं दिए जिसके तहत वो कलेक्शन कर सके एविडेंस की। अभी आप डेफेमेशन लॉ की बात करें कि उसके अंदर फ्लॉज क्या हैं जिसकी वजह से वो गैर मौसर है। जी, दुनिया में फेक न्यूज़ कैसे बंद होती है? देखिए हम वाहिद मुल्क तो नहीं है ना, बाकी दुनिया में भी तो फेक न्यूज़ होती है। अब बाकी दुनिया में फेक न्यूज़ को बंद कैसे किया जाता है? ऐसे बंद किया जाता है कि डेफेमेशन सिविल सूट है, क्रिमिनल सूट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपके जो तहकीकाती इदारे हैं उनके अंदर आप मजीद लोगों को बढ़ाएं। जब आप शुरू में पीका लेके आए थे, पंजाब में आपके सिर्फ 2 अफसर थे और सैकड़ों अपील्स आपके पास कंप्लेंट्स आई हुई थी। इसीलिए आप फर्स्ट आपको अपना जो रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो आपको ठीक करना होगा, बजाय इसके कि आप पैरेलल जस्टिस सिस्टम बनाई चले जाएं। लेकिन अफाद मुनीज़े का मफरूज़ा ये है कि इस कानून का जो मकसद है लाना वो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है, और हमने ये जाना और हमें पता है कि ये अवाम से मुतल्लिक़ नहीं है। हमने ख़ुद भी ये बात की अभी। बुनियादी तौर पर रियासत के इदारे कहते हैं कि आप हमारी तज़लील करते हैं, आप रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, आप झूठी खबरें फैलाते हैं, आप लोगों के नाम देते हैं उसके अंदर, उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं और ऐसी खबरें चलीं। तो ये अवाम ड्रिवन नहीं है। अगर अवाम ड्रिवन नहीं है तो मेरे ख्याल में इसको वाज़े अंदाज से बताना चाहिए जी कि ये इश्यूज थे जिनकी बुनियाद पे हमने ये काम किया। लेकिन अब तो इट इज़ टू लेट। देखिए, इट इज़ टू लेट, यस एंड नो। मतलब है वो बार बार कह रहे हैं जी अब तरामीम हो सकती हैं, लेकिन अगेन इशू ये है कि एक आपको क्रूड एग्जांपल दूं, 26वीं तरमीम आई, उसका जो पहला ड्राफ्ट आया था सबको याद होगा, उस कितना को ड्राकोनियन था। उसके बाद और वो पास होने जा रहा था, लेकिन फिर पॉलिटिकली एक रेजिस्टेंस आई, और फिर मौलाना फजल रहमान ने एंट्री डाली, और मौलाना फजल रहमान की एंट्री के बाद उन्होंने नाको चने चबा दिए सारों के, और अल्टीमेटली जो चीज उस बिल में से निकली उस पर खैर अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन जो ओरिजिनल था वो कितना डाइल्यूट हुआ। पीका लॉ में को मौलाना फजल रहमान नहीं था, वरना कोई इनको वहीं पे पकड़ लेता और कहता नहीं, और वो डाइल्यूट होता रहता। देखिए अल्टीमेटली बात वही है कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कैसे करना है, ये गलत तरीके से सॉल्व किया ना। तो अभी इसका फिर व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अगर इसमें एक चीज मैं सिर्फ कहना चाह रही थी कि हमें हैरानगी इस बात पे हुई कि जो लोग भी इस कमिटीज के अंदर थे उन्होंने खुद ये बिल नहीं पढ़ा हुआ था। तो बात ये है कि अगर मुझे हैरानगी हो रही है कि आपको हैरानगी हुई है, अमूमन ऐसे ही होता है। अमूमन ऐसे ही होता है। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ऐसे होते हैं जो बिल ना पढ़े, लेकिन जब 2-3 इंपॉर्टेंट लॉ कमिटीज है ना, लॉ की हो गई, इंटीरियर हो गई, फाइनेंस हो गई, वहां तो कम से कम बिल पढ़ के जाए ना। ये काम करने में क्या कबाहत थी कि अगर जैसे आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को गिरफ्तार किया गया पीका के अंडर, क्योंकि उस ग्रुप पे उसने नहीं किसी और ने मरियम नवाज के हवाले से कुछ बात शेयर की थी। अब पता नहीं उस बेचारे से इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, अरेस्ट हो गया वो। ये क्या मसला था? अगर आप 48 घंटे दे दें किसी को या 1 हफ्ता दे दें कि आपके अकाउंट से ये फेक न्यूज आई है, विड्रॉ इट, अपोलोजाइज। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप नियतन गलत कर रहे हैं, तो कम से कम उसके पास एक गुंजाइश तो होगी ना। क्योंकि यहाँ तो आपको पता है हमारे वालिदैन, मेरे अब्बा मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप कर देते, मैं कहता हूँ ये फेक है, तो क्या मतलब आप किसी को अरेस्ट कर लेंगे उस बुनियाद पे? तो ये जो शौक है ना अरेस्ट करने का, वो असल में मसला है, और इसीलिए इसको कॉग्निजेबल कर दिया है। जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी और हेट स्पीच, लेकिन मुझे बात जगहों पर रियासत को हवालदारी करनी पड़ती है। जिसने बरतानिया के अंदर जब पाकिस्तान में बैठे हुए एक शख्स की खबर की वजह से, मैं नहीं कह रहा कि उसकी वजह से आग लगी, लेकिन उस आग के ऊपर तेल तो फेंका गया, तो फिर उन्होंने आपसे राब्ता किया, फिर आपको बंदा पकड़ना पड़ा। रियासतें टेक इट वेरी सीरियस। बरतानिया की एक और मिसाल है, पाकिस्तानी चैनल्स ने अब वहां पे अपने प्रोग्राम नशर करना बंद कर दिए, कुछ ने अपने चैनल्स बंद कर दिए, इसलिए नहीं कि किसी स्टेट को वहां पे पनिशमेंट मिली थी क्रिमिनल, नहीं, सिर्फ सिविल ऑफेंस में जुर्माने इतने किए गए कि चैनल्स की भीम उनको वहां पे बंद सिविल ऑफेंस वर्क्स। एग्जैक्टली, इट डजंट वर्क इन पाकिस्तान। नहीं, आपने ट्राई नहीं किया। आप ट्राई तो करें, आप क्रिमिनल तो करके बैठे हुए हैं। आपने जो फर्दर क्रिमिनलाइज किया है पीका को, आप पहले कर चुके हैं ये सारा कुछ, आप कुछ नया नहीं किया है। नजम सेठी को क्यों नहीं मिला, शहबाज शरीफ को? क्योंकि मैंने आपको बताया आपने क्रिमिनलाइज किया हुआ है, आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम ही नहीं करता, क्योंकि आप इतने सिविल सूट्स में नहीं मिला। सर सिविल सूट कैसे ठीक होगा जब आपने अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को वो आलाकार ही नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं दिए हुए। जो कानून है, जो कानून है चाहे वो सिविल क्यों ना, उसकी उस पर अमल दरामद जरूरी है। क्यों नहीं? आप जितने भी कानून बनाते रहे, अगर आप इस पे अमल दरामद नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा।
تو جو कानून है उसी को इनको क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? आप ये क्रिमिनल केस ले आए, मैं कहती हूँ आप ये बना लेंगे, उसके बाद आपको फेक न्यूज खत्म नहीं मुझे इस वजह से नहीं मिला क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं हूँ, लिहाजा मुझे इंसाफ नहीं मिला। लेकिन कम बैक इनटू दिस, ये बहुत सारे जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है ये और कवानीन के अंदर भी टैकल्ड है। मसलन एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंदर अगर आप रियासत के अंदर हंगामा फैलाते हैं, अगर आप बहुत बड़ी बुराई का मूजब बनते हैं तो आपकी पकड़ हो सकती है। आपके पास जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर भी आपकी पकड़ हो सकती है, आइन की वायलेशन के खाते में हो सकती है। फौज के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, जजेस के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, रियासत के नजरिए के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, ये आइनी शिकें हैं। सो ऐसा नहीं है कि रियासत के पास टूल्स नहीं हैं। तो शायद हुकूमत को अब बाद में एहसास हो और फिर दोबारा से हमसे रब्ता करें। मैं जरा वे फॉरवर्ड की तरफ जा रहा हूँ। हुकूमत ने ये बिल पढ़ा था, मुझे नहीं लगता। तो आज आपने पढ़ा दिया ना, आधा तो आपने अभी पढ़ा दिया कंसल्टेंसी से, उससे फर्क तो पड़ा। नाउ दे अंडरस्टैंड बेटर, या आपके ख्याल में नहीं? मेरे ख्याल में अगर वो अंडरस्टैंड कर भी रहे हैं तो ना उन्होंने ये बनाया, ना उन्होंने किया, तो ना वो उसको वापस लेंगे। इशू ये है कि अभी तो ये सिर्फ पास हुआ है ना, अब जब इस पर अमल दरामद शुरू होगा तो फिर एक नया तूफान खड़ा होगा और उससे हमें आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि इस बिल को कितना सीरियसली लिया जा रहा है। देखें अभी तो ये हो गया है बट अल्टीमेटली ये सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये इसी फॉर्म में रहा तो फिर आप समझें कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना वो फिर बिल्कुल एक धागे से लटकी हुई है, एंड एट द बैक एंड कॉल ऑफ somebody who holds the stick। अच्छा, ये बड़ा बिल्कुल आखिर में मैं दोबारा उस पॉइंट के ऊपर वापस आना चाहूँगा। जो क्वांटम ऑफ हेट है, जो मिसलीडिंग खबरें हैं या मुकम्मल तौर पर आउटरेजस खबरें हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था किसी अकाउंट से शेयर होना शुरू हो गया कि फ़लाँ एक अफसर है जिसने एक फ़लाँ सहाफ़ी को बुलाया और वो कोई अमरीकी सहाफ़ी थी और फिर उसके साथ उन्होंने पींगे बढ़ाने की कोशिश की। टोटल फेक न्यूज़, और वो इट वाज ऑल ओवर द प्लेस, उसका कोई तलक वास्ता नहीं है। अब ना वो अफसर जो है वो उसको डिनाइल दे सकता है, ना वो जो सहाफ़ी है जिसका जिक्र हुआ वो कह सकती हैं खातून के जी ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन इसका जो सोर्स है वो बाहर से है, उसका तो कोई इलाज नहीं है इस कानून के अंदर। कुछ नहीं कर सकते। इसका जो पहले 2-3 सफ़े हैं इस एक्ट, अब तो कानून बन गया खैर, उसमें ये कहा गया है कि हम, क्योंकि देखिए टीवी जब पैमरा है ना, टीवी को रेगुलेट करता है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अखबारात को रेगुलेट करता है, उनके रीडर या यूजर्स को नहीं, या व्यूअर्स को नहीं करता। यहाँ पे ये मसला है कि प्लेटफॉर्म की बजाय वो उसके यूजर्स को सिर्फ मैं कह रहा हूं कि वो यूजर्स को रेगुलेट करना चाहते हैं। लिखा हुआ तो ये है कि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को हम लेके आएंगे पाकिस्तान में, चाहे फेसबुक हो, एक्स हो, उनको इनलिस्ट कराएंगे। आपकी 25 करोड़ की आबादी है और मेरे ख्याल से 15 करोड़ आपके यूजर्स होंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के, लेकिन आज तक इनको हम इनलिस्ट नहीं करवा सकें। तो आपका जोर इन प्लेटफॉर्म्स पे तो चलेगा नहीं, जबकि इसमें लिखा हुआ है कि हम इन प्लेटफॉर्म्स को कहेंगे कि आप फलां कंटेंट ब्लॉक करें या उसको डिलीट करें। कैसे करेंगे जब वो यहाँ पे दफ्तर ही खोलने को तैयार नहीं, आप कैसे उनको करेंगे? खोलेंगे भी नहीं। कुछ लोगों ने, यूरोपियन कंट्रीज ने ऑब्वियसली, क्योंकि बासर है, उन्होंने करवा लिया। कहीं पे अथॉरिटेरियन रूल की तरह मोदी सरकार ने जैसे किया है कि वहां पे वो कंटेंट डिलीट कराते हैं क्योंकि मजबूर है। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आप चारों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान को महफूज बनाने के जमहूरी तरीके भी मौजूद हैं। डायलॉग के ज़रिए भी आप रेड लाइन को मीट कर सकते हैं, कंसेंसस के ज़रिए भी आप पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, आप सहाफ़ियों के साथ कंसल्ट करके जेन्युइन एक ऐसा लॉ बना सकते हैं जिसके अंदर तमाम लोगों का स्टेक हो। लेकिन अगर ये रास्ते नहीं अपनाए गए तो पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है और असल इश्यूज़ जो हैं वो पस मंज़र में जा सकते हैं, जैसा कि नहीं होना चाहिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।